وی سی وائس چانسلر بلوچستان یونیورسٹی بازی صاحب، پرنسپل گرلز کالج پروفیسر ڈاکٹر شیرین گل کاکڑ صاحب، پرنسپل سیکرٹری ہاشم غلزی صاحب، اور آج جو ہال میں موجود مختلف ڈسٹنگوشڈ گیسٹس ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں، آج واقعی میرے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آج اس کالج کا ڈگری کالج کا فرسٹ کنووکیشن میں ادھر آیا ہوں، اور ہوا بھی یہ تھا کہ when I was Minister Education from 91-93 یہ پروجیکٹ اس وقت ہم نے شروع کیا تھا، تو اس لحاظ سے میری بڑی پرانی یادیں ہیں۔ اس کے لیے میں نے ضرورت محسوس کی تھی کہ ایک کالج کوئٹہ کی اتنی بڑی آبادی کے لیے کافی نہیں ہوگا، تو آج خدا کے فضل سے اتنے گریجویٹس اس سے نکلے ہیں، تو یہ ہم سب کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ چونکہ میں پائنر ہوں، اس وجہ سے میرے لیے زیادہ شاید پرسنل اونرشپ بھی اس میں ایک کیپیسٹی آتی ہے۔ اس کنووکیشن جس میں ہم نے آج ساری ڈگریاں بھی تقسیم کی اور ان کے دوسرے بچیاں ماشاءاللہ آئی ہوئی ہیں، تو یہ بڑا خوشی کا مقام ہے کہ ہماری فیمیل ایجوکیشن یا گرلز جو ہماری ایجوکیشن ہے وہ اتنی آگے جا رہی ہے خدا کے فضل سے، اور اس کو انشاءاللہ اور آگے کریں گے، کیونکہ یہ کالج جو ہے اس کا لوکیشن جو ہے شہر کے وسط میں ہے، ہر طرف سے اس کو راستے آتے ہیں، ایریا کم ہے، وہ ایک نیچرل کمی ہے، لیکن یہ بھی شکر ہے کہ ساتھ دوسرا بلڈنگ تیار ہو رہا ہے، تو وہ تیار کا میں پتہ کر لوں گا کہ بلڈنگ جلد سے جلد تیار کر کے کالج کے حوالے کیا جائے تاکہ یہاں کی کیپیسٹی بھی ڈبل ہو جائے۔ اور ایک کھلا اعلان کر رہا ہوں کہ یہاں میں ایک سروے ٹیم بھجواؤں گا انجینئرز کا، وہ دیکھ لیں گے اور بھی جدھر بھی کیپیسٹی بلڈنگ ہو سکتی تھی کلاسز کی یا دوسرے چھوٹا موٹا گیمز جیسے باسکٹ بال ہوتا ہے یا دوسرا ہوتا ہے، اس طرح یا آپ کے بیس بال ہوتا ہے، اس طرح کی گیمز کی بھی کوئی پروویژن اگر ہو سکی اس گیونگ سرکمسٹانسز میں، تو بڑا مشکل لگتا ہے کیونکہ ایریا بالکل کم ہے، لیکن بہرحال کوشش کریں گے کہ وہ بھی ہو اس میں۔ ایک یہاں جو ہے آج کا دن گورنمنٹ گرلز کالج کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے۔ کنووکیشن کی یہ پروقار تقریب دراصل ان تمام کامیاب گریجویٹس کی کامیابی ہے جنہیں اس منزل تک پہنچنے کے لیے انتھک محنت کی۔ میں بحیثیت گورنر بلوچستان تمام فارغ التحصیل ہونے والی گریجویٹس کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بلا شبہ آپ کی شعوری کوشش اور لگن کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ آپ نے آج پورے خاندان، اپنے کالج اور ہم سب کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ محترم سامعین و حاضرین، یہ حقیقت ہے کہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلا تعلیمی درسگاہ ہے، لیکن جب ایک ماں تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو ایک تعلیم یافتہ خاندان کی پرورش کرتی ہے، معاشرے میں علم اور ترقی کی رجحان کو فروغ دیتی ہے
اور اپنے شریک حیات کی مالی معاونت کر کے آنے والی نسلوں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ یاد رکھیں، تعلیم محض ایک ڈگری کا نام نہیں بلکہ تعلیم زندگی بھر کا سفر ہے۔ میں نے یہاں موجود تمام والدین کی محنت اور اپنے بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے حوالے سے کی گئی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ کی بیٹیوں کی تعلیم آنے والی نسلوں کو بھی ضرور فائدہ پہنچائے گی۔ خواتین و حضرات، کوائری روڈ ڈگری کالج کی پرنسپل اور ان کی پوری ٹیم کی شاندار کارکردگی لائق تحسین ہیں۔ میں یہاں طالبات کی تعلیمی سفر کی تشکیل میں فیکلٹی اور عملے کے کردار کو تسلیم کرتا ہوں۔ جدید دنیا کی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے خواتین جو ہماری نصف آبادی ہے کو تیار کرنا ایک بڑا کارنامہ ہے۔ آج کی کامیاب تقریب کو دیکھ کر کے یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئٹہ گرلز کالج کوائری روڈ تعلیم یافتہ اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ فیمیل لیڈیز اینڈ مینیجرز کی مناسب تعلیم و تربیت کے لیے سرگرم ہے۔ آخر میں فارغ التحصیل ہونے والی گریجویٹس کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کی کامیابی آپ کی محنت کا ثبوت ہے، لہٰذا آپ سے سچے رہیں کیونکہ دنیا کی اونچی اڑان کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ کی اونچی اڑان کا انتظار کیے۔ بڑا شکریہ۔ میری سٹارٹ بھی جب سیاست میں ہوئی تھی یا گورنمنٹ میں ہوئی تھی ایز اے منسٹر ایجوکیشن ہوئی تھی، اور خدا کے فضل سے کوئٹہ کے تقریباً اگر دیکھ لیں 1/3 تو سنگ بنیاد میں نے رکھے ہوں گے نئے نئے پروجیکٹس کنسیو کرتے ہوئے آج کے دن کو دیکھتے ہوئے۔ اور ابھی ہم نے یہ سوچنا ہوگا کہ فیوچر کے لیے ہم کیا کریں۔ آج اگر کوئٹہ کی آبادی 30 لاکھ ہے، اس وقت شاید 5 لاکھ تھی، لیکن اس وقت بھی پورے بلوچستان کی 40% ایجوکیشن کوئٹہ میں ہوتی تھی، کیونکہ آپ کی یونیورسٹی ساری کوئٹہ میں ہے، آپ کے میڈیکل کالجز ساری کوئٹہ میں ہے، پوسٹ گریجویٹ تمام جو کالجز ہیں وہ کوئٹہ میں ہیں، اور آبادی کا بڑا حصہ تقریباً 80% سے زیادہ یہاں تعلیم کے رشو بچوں کو داخل کرتے ہیں اسکول میں۔ تو لہٰذا ہم نے اس کو کوئٹہ کو ایز اے ڈسٹرکٹ سمجھ کر کے نہیں دینا ہوگا کہ ہم اس کو زیارت کے برابر سمجھیں یا ہم اس کو پنجگور کے برابر سمجھیں، یا ہم دوسروں کو جو آج کل کے تصور چلا ہوا ہے کہ بھئی ہر ضلع کو برابر رکھو۔ کوئٹہ شوڈ بی لکڈ آفٹر 40%۔ جب تک آپ اس کو 40% کی طرح، میں اس وقت بھی ایز اے منسٹر ایجوکیشن میں نے تمام 40% وسائل اس طرف وہ کر دیے تھے، اور وسائل کی ہمارے پاس کمی بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں یہ گھر لے جانے والا تصور نہیں تھا، وہ خرچ کرنے والا تھا۔ جدھر سے ہم مانگتے تھے پیسے مل جاتے تھے، 5 کروڑ مانگتے تھے 10 مل جاتے تھے، 10 مانگتے تھے 50 مل جاتے تھے۔ تو یہ تصور یہ گھر لے جانے والا نہیں ہے کہ یہ آدھا میرا آدھا تمہارا۔ آج کل کے ماشاءاللہ ہمارے جو نئی نسل آئی ہے ان کی یہ ترتیب نہیں تھا۔ بہرحال اتنا میں کہوں گا، کوئٹہ پہ ہم نے توجہ دینا ہے، اسپیشلی تعلیم پورے بلوچستان کو توجہ دینا ہے، اور کوئٹہ کو ہم نے خصوصی توجہ دینا ہے۔ یہ ایک متقاضی ہے اس بات کا کہ ہم اس کے ضروریات کے مطابق اس کو تعلیمی وہ انسٹیٹیوشنز ہم پرووائڈ کریں۔ اور یہ بلڈنگ میں نے کہا کہ میں آج جاتے ہی اس کو انجینئر سے پوچھوں گا کہ جلد سے جلد تیار کر کے کالج کے حوالے کیا جائے، تاکہ یہاں آپ لوگوں کو، تو میں دیکھ رہا ہوں کوئٹہ شہر میں ابھی مزید کالجز بننے کی گنجائش ہی بہت کم ہے۔ بہرحال پھر بھی ہم کوشش کریں گے کدھری نہ کدھری سے کوئی جگہ ملے، کوئی نئے انسٹیٹیوشنز ہم کھولیں۔ بہرحال جو آپ کے مسائل آئے ہیں کمپیوٹر، اور یہاں میں کمپیوٹر کا آلریڈی
ایز اے سبجیکٹ ہے لیکن اس کی فیکلٹی نہیں ہے. وہ بھی میں وائس چانسلر صاحب کو کہتا ہوں کہ اس کی فیکلٹی بھی منظوری دے دیں تاکہ باقاعدہ کمپیوٹر آج کل جو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اہمیت والا ڈپارٹمنٹ ہے وہ کمپیوٹر سائنسز ہے. کیونکہ جیسے ہی کوئی بچہ فارغ ہوتا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے بھی اس کی روزی شروع ہو جاتی ہے. اور دوسرے ڈپارٹمنٹس کے لیے چاہے اپنے پی ایچ ڈی کیا ہو سرکار کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے, ادھر بھی اگر ہو جائے تو اچھا ہوتا ہے. لیکن کمپیوٹر سائنسز ہم کو سب سے زیادہ اولین ترجیح اس کو دینی ہوگی اور اس کے لیے جو وسائل کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ اس کو ہم پورا کریں گے. بہت شکریہ.